السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں ہدیہ صلوات پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے۔ جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرے محبوب کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ مشرکین سے نہیں، کافرین سے نہیں، اہل ایمان سے آپ کہہ دیجئے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو تو خوشیاں منائیں۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اے میرے محبوب تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو تو مسلمان خوشیاں منائیں۔ اور خوشی جب منائیں گے کچھ خرچ ہوگا، کچھ پیسے لگیں گے، آدمی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، دین کے راستے میں نکالنے میں وہ پیچھے ہٹتا ہے، مگر مولا کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کی نزول کے موقع پر خوشیاں منائیں، اور خوشی منائیں گے تو کچھ پیسے لگیں گے، کچھ محنت لگے گی، کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی،
تو وہ مشقت میں پڑنا اور 2 پیسہ جو خرچ کرنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ پروردگار عالم اسی آیت میں اس کا جواب دیتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ تھوڑا سا جو تم اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، جھنڈیاں لگانے میں، جلوس نکالنے میں جو خرچ کرتے ہو، جو تمہارے پاس مال جمع ہوا ہے اس سے وہ نکلا ہوا بہتر ہے، جو نکل گیا ہے، جو تمہاری تجوری میں ہے، تمہاری تجوری اور بینک میں جو مال ہے اس مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو تم نے خرچ کر دیا ہے اس جمع کیے ہوئے مال سے وہ بہتر ہے، اللہ کے پاس وہ رحمت کا سبب ہے، وہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کی خوشی میں آپ نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور مجلس میں آپ بیٹھے بھی ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، جلوس میں بھی آپ گھومے ہیں۔ یہ خوشیاں منانا یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس اور اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے اور دنیا کا دستور ہے۔ دنیا سے بھی دین کو سمجھا جاتا ہے، لیکن دین دنیا کی برابری میں نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جب کوئی ملک آزاد ہوتا ہے یا کوئی نیا کام ہوتا ہے، کوئی لیڈر مر جاتا ہے تو اس کا دن منایا جاتا ہے، 15 اگست منایا جاتا ہے، 26 جنوری منایا جاتا ہے، اور منا کر کے اپنی نسلوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک غلامی کی زنجیر میں تھا اور زنجیر سے جب آزاد ہو گیا، وہ تاریخ یہ ہے۔ اس تاریخ کو آپ بھی مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، ہم بھی مناتے ہیں، منانا چاہیے، پورے ملک والے مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ لیکن جو غلامی ہماری اس ہندوستان میں تھی یا کسی ملک میں ہوتی ہے وہ تو جسموں کی ہوا کرتی ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس غلامی سے ہم کو آزاد کیا؟ ہمارا سر پتھروں کے آگے جھکتا تھا، درختوں کے آگے جھکتا تھا، دریا کی روانی کے آگے بھی جھکتا تھا، ہاتھی کے آگے، جانوروں کے آگے، چاند کے آگے ہمارا سر جھکا کرتا تھا، سورج کے آگے ہمارا سر جھکا جا سکتا تھا، ہزاروں ہماری سجدہ گاہیں تھی، لیکن میرے آقا نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہزاروں سجدوں سے ہمیں نجات دلا کر کے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہمارے سر کو خم کر دیا ہے، ہمارے ضمیر کو آزاد کر دیا ہے، ہمارے دلوں کو آزاد کر دیا ہے، ایمان کی دولت دے کر کے پروردگار عالم کے محبوب نے دنیا میں ہمیں بے مثال قائم کر دیا ہے۔ اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے آقا نے کتنے پتھر کھائے ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش دنیا میں نبی آئے، اور ہر نبی کا کام یہ تھا برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، اللہ کے تعلیمات کو پھیلانا۔ جب برائی ختم کچھ ہوتی تھی تو کچھ سکون ہوتا تھا، لیکن ایک نبی کے جانے کے بعد جب برائیاں عروج پر آتی تھیں اور کوئی باطل قوت ان میں پروان چڑھتی تھی، اور پھر احساس زنا اور احساس گناہ ختم ہو جاتا تھا، لوگ عیب کو عیب نہیں سمجھتے تھے، فن سمجھتے تھے، عیب کو کمال سمجھتے تھے، پھر دوسرا نبی آتا تھا۔ یہ نبی کے آنے کا سلسلہ رہا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، اور سب کے سب برائیوں سے روکنے کے لیے آتے تھے اور اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے۔ یہ تو ذمہ داری تھی ہی، لیکن ایک اور ذمہ داری تھی، وہ اپنے امتیوں کے درمیان یہ بھی اعلان کرتے تھے
اپنی خوبیاں بیان کرتے تھے، جو معجزہ ہوتا تھا اس معجزے سے کام کیا کرتے تھے، لیکن اپنی امت کے افراد کو یہ خوشخبری سناتے تھے کہ ایک نبی آنے والا آخر میں آئے گا جو سارے نبیوں کی گواہی دے گا، سارے نبیوں کی شہادت دے گا، ہم نے جو تبلیغ کی ہے اس کی بھی شہادت دے گا، ہماری عزت ہماری آبرو کو محفوظ کر لے گا۔ ہر نبی اپنی امت سے ہر وقت یہ کہا کرتا تھا کہ ایک آنے والا نبی آئے گا، ایک آنے والا نبی آئے گا جو سب کی عزت کو محفوظ کر لے گا۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ناظم اجلاس ہیں، یہ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ نعت خواں آ رہے ہیں، یہ مقرر آ رہے ہیں، جب تک جلسہ ختم نہیں ہوتا ہے ہر آنے والا کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ تنہا ایک آدمی دنیا میں جو اسٹیج سجتا ہے، تنہا ایک آدمی اعلان کیا کرتا ہے، آنے والے کئی ایک ہوا کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے دنیا کے نقشے کو مٹا کر کے اپنے حبیب کو جب بھیجنا تھا، ایک ندا دینے والا نہیں آیا، ایک ناظم اجلاس نہیں ہے، ایک منادی دینے والا ندا دینے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم بھی ندا دے رہے ہیں، حضرت یعقوب بھی ندا دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ندا دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی ندا دے رہے ہیں، اور سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں ایک آنے والا نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا جو سارے انبیاء کی تعظیم کو، عزت کو، آبرو کو، تعلیمات کو محفوظ کر لے گا۔ سب منادی ہی تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے انہوں نے خدا کو دیکھا نہیں تھا، اور جب کوئی دیکھا ہوا نہیں رہتا ہے تو اس کی گواہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کوئی سننے والا آ کر کے کہے کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے تو قاضی کا قلم نہیں اٹھے گا، وہ پوچھے گا تم نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ ہم نے سنا ہے، کبھی اعلان نہیں ہوگا کہ کل روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن ہزاروں آدمی آئے جو سننے والے تھے، اس کے بعد دو شخص آتے ہیں، قاضی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حضور چاند ہو گیا، کیا تم دونوں نے چاند دیکھا ہے؟ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں ہم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک جماعت نے بھی میرے ساتھ دیکھا ہے۔ قاضی کا قلم چل جاتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کل پہلا روزہ ہے۔ جب تک سنی ہوئی گواہی تھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن دیکھنے والا آ گیا ہے تو اب جتنے سننے والے آ کر کے گواہی دیے تھے ان سننے والوں کی گواہی بھی دیکھی ہوئی گواہی پر مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی نے اللہ کی احدیت کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے واحد کی وحدانیت کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا تھا، صرف وہی آتی تھی اللہ ایک ہے۔ بندوں کے درمیان، اپنی امت کے درمیان تبلیغ کیا کرتے تھے، ضرورت ہی تھی کوئی دیکھنے والا آ جائے، کوئی اللہ کی ذات کو دیکھنے والا آ جائے تاکہ تمام انبیاء کرام کی گواہی مکمل ہو جائے۔ اسی لیے میرے آقا پہلے نہیں آئے، اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، مجھ کو تو اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن حکمت یہ تھی انبیاء کرام کو نبوت و رسالت سے سرفراز بھی کرنا تھا، اور یہ نقطہ بھی بتانا تھا کہ میرا نبی آخری نبی ہوگا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا سب سے آخر میں آتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں حکمت ہی تھی کہ انبیاء کرام نے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، سارے انبیاء کی گواہی مکمل ہو جائے، ان کی تعلیمات مکمل ہو جائے، اور قرآن مقدس بھی فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں، شاہد کے معنی حاضر ہونے کے ہوتے ہیں، تو گویا میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے بھی میں موجود تھے، قیامت تک موجود رہیں گے، تبھی تو دنیا والوں کی گواہی دیں گے، ایک ایک امت کی گواہی دیں گے، ایک ایک امت کے عمل کی شہادت آپ دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب بنائے ہوئے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پروردگار عالم نے
یہ ہمارے ساتھ احسان کیا ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں کہ اور نبیوں نے بھی اس نبی کی امت ہونے کی دعا کی تھی. ان کی امتیوں نے تو دعا کیا ہی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمنا کرتے تھے کاش اس آخری نبی کی امت میں ہم ہو جاتے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے. اور میرے آقا 12 ربیع الاول کو آئے، ربیع الاول کو آئے، لیکن وقت کیا تھا؟ تھک گئے آپ لوگ. ختم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھور کے وقت میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، مقررین سے بھی سنتے ہیں کہ وہ کون سا وقت تھا؟ بھور کا وقت تھا. بھور کا وقت کہتے کس کو ہیں؟ آج ہر ڈاکٹر کسی مریض کے مرض کی تشخیص کرتا ہے تو اس مرض کی دوا کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بھور میں ٹہلا کرو، بھور میں تفریح کیا کرو، بھور میں گھر سے نکلا کرو. یہ بھور کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے آپ زیادہ سمجھیں گے. سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس نماز فجر کے وقت شروع سے بھور کا وقت شروع ہوتا ہے. طلوع آفتاب تک یہ بھور کا وقت مانا جاتا ہے. یہ رات اور دن کا ملن ہے، یہ بھور کا وقت ہے. رات ادھر ہوتی ہے اور بھور بیچ میں ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، دونوں کا ملن ہوتا ہے. رات ادھر رخصت ہوتی ہے دھیرے دھیرے، دن رخ آتا ہے دھیرے دھیرے. کوئی چیز اچانک آپ کے سامنے آ جائے وحشت ہو جائے گی. روشنی ہے اچانک غائب ہو جائے آپ کو وحشت ہو جائے گی. رات کا وقت ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے رات کا اندھیرا تاریکی دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہوتی ہے اور دن کا اجالا دھیرے دھیرے آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ وقت پروردگار عالم نے کیوں متعین فرمایا؟ اس لیے کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں. صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف جانوروں کے لیے رحمت نہیں ہے. 18,000 عالم کو پروردگار عالم نے پیدا فرمایا اور سارے عالم کے لیے اپنے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا. خود رب العالمین اپنے آپ کو کہتا ہے میں سارے عالم کا رب ہوں. میرا محبوب سارے عالم کے لیے رحمت ہے. رحمت ایسے ہے کہ کہیں زحمت کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. تو رات بھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کا محبوب میری گود میں تشریف لائے. دن بھی دعا کر رہا تھا نبی آئے تو اجالے میں آئے، دونوں کی دعا ہو رہی تھی. پروردگار عالم نے ایسا انتظام فرمایا کہ بھور کے وقت میں اپنے محبوب کی دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ رات تنہا دھیرے دھیرے جو جا رہی ہے وہ بھی محروم نہ رہے اور دن بھی آ رہا ہے وہ بھی محروم نہ رہے. دونوں اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہ ہو، فضل الہی سے دونوں معمور ہو جائیں. لیکن کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ رات اور دن کا ملن تو مغرب کے وقت بھی ہوتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی رات کا وقت ہے، یہ بھی دن کا وقت ہے. دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے اور یہ بھی ملن کا وقت ہے. لیکن آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے بھور میں جو پیدا کیا ہے اندھیرا چھٹ رہا ہے، اجالا دھیرے دھیرے آ رہا ہے. اس وقت میرے آقا کو دنیا میں مبعوث فرمایا. شام کا وقت ہوتا ہے تو اجالا جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے. تو اللہ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرا حبیب اس وقت جائے کہ اجالے کے بعد اندھیرا آ جائے. تو پروردگار عالم نے ہر ایک لمحے کو اپنے محبوب کے لیے مخصوص فرمایا ہے. اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. پروردگار عالم اپنا تعارف کراتا ہے. یہ میلاد النبی آپ جو کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کیا ہے؟
یہ پیدائش کیا ہے، میلاد النبی کیا ہے، یہ منانا تو شرک ہے۔ پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ شرک کا شائبہ وہاں ہوتا ہے جہاں خدا کی کوئی صفت ہو اور اس میں ہم شریک کریں۔ پروردگار عالم ہی کا کلام قرآن مقدس ہے، اس نے اپنا جب تعارف کرایا تو کہا قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے، میرے بندوں سے، اپنی امت سے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا میلاد نہیں کسی سے، نہ اس سے کسی کا میلاد ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ خدا کا تو میلاد ہوتا ہی نہیں ہے، مخلوق ہی کا تو میلاد ہوتا ہے، مخلوق ہی تو کی ولادت ہوتی ہے۔ جب اپنا تعارف کرایا تو کہا میں وہ ہوں کہ ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا میلاد نہیں، کسی سے میرا میلاد نہیں، نہ مجھ سے کسی کا میلاد ہے۔ اور میرا محبوب ایسا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میں قسم یاد کرتا ہوں اے محبوب اس شہر مکہ کی شہر کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے۔ قسم کھائی جاتی ہے، قسم یاد کی جاتی ہے کسی چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے، کسی کی تعظیم و تکریم بتانے کے لیے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اے محبوب اس شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد، اے محبوب کوئی دوسری وجہ نہیں ہے قسم کھانے کی۔ یہاں صفا بھی ہے، یہاں مروہ بھی ہے، یہاں خانہ کعبہ بھی ہے، اس کے لیے آب زمزم بھی ہے، اس کی وجہ سے میں قسم شہر مکہ کی نہیں کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تم اس شہر میں بستے ہو، تم اس شہر میں چلتے ہو، اس گلی سے گزرتے ہو، اس لیے میں رب ہوں، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے ووالدین وما ولد، علماء زیادہ سمجھتے ہیں والدین کا مطلب ہر والد۔ اے میرے محبوب تیرے ہر اس باپ کی قسم جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا رہا، ہر اس باپ کی قسم حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل و ابراہیم تک جس کی پشت انور میں تیرا نور منتقل ہوتا رہا، وما ولد، اور اس مولود کی قسم، اس بچے کی قسم جو شہر مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی عظمت ہے، ان کی شوکت ہے، ان کی تعظیم ہے، یہ تکریم ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے لیے کیا 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 ہے، ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الدنیا ولولاک لما خلقت الافلاک۔ اے حبیب اگر آپ کو میں پیدا کرنا منظور مجھے نہ ہوتا تو میں نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ چاند پیدا کرتا، نہ سورج پیدا کرتا، نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے، نہ شجر ہوتا نہ حجر ہوتا، دنیا کی کوئی شے نہ ہوتی۔ اے محبوب تم کو پیدا کرنا منظور تھا تو میرے آقا کی خدمت کے لیے چاند بھی پیدا کیا گیا، سورج بھی پیدا کیا گیا، فرشتوں کا ہجوم بھی رسول کی خدمت کے لیے ہے، جنت بھی رسول کی خدمت کے لیے ہے، حور و غلما کو رسول کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، قیامت بھی رسول ہی کے لیے بنایا گیا ہے، قیامت بھی میرے آقا ہی کے لیے میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ ہمارے کندھے پر دو فرشتے ہیں، کیا فرشتوں کا رکھنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، وہ تو جانتا ہے، ذرہ ذرہ جانتا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، لیکن ہمارے کندھے پر دو فرشتے ہیں اور وہی دونوں فرشتے آپ لوگوں کے بھی کندھے پر ہیں، الگ سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہی فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہر ایک کے کندھے پر رہتے ہیں اور سب کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو یہ لکھنا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جو بڑا دربار ہوتا ہے، بڑی بارگاہ ہوتی ہے اور اولو العزم بارگاہ ہوتی ہے، دنیا کی بھی بارگاہیں ہیں، کوئی بارگاہ بہت عظمت کے لائق ہو، پرائم منسٹر کی درگاہ ہو، اس کی بارگاہ ہو، تو وہاں کوئی بھی چیز لے جانے کے لیے خادمانہ طور پر لے جایا جاتا ہے،
غلامانہ طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے یہ کرامن کاتبین رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ جو درود پڑھتے ہیں، ہم جو درود پڑھتے ہیں، میرے آقا سنتے بھی ہیں، میرے آقا دیکھتے بھی ہیں، لیکن فرشتوں کے ذریعے اسی لیے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ رسول کی بارگاہ ہے، یہ مقام ناز نہیں ہے، مقام نیاز ہے۔ فرشتہ غلامانہ طور پر آپ کا درود لے جا کر کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے اور آپ کی فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو جبریل کے محتاج نہیں، کسی فرشتے کو محتاج نہیں، اللہ نے وہ بصارت دی ہے، اللہ نے وہ بصیرت دی ہے کہ پروردگار عالم کے محبوب سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آخری بات ہوگی، میدان محشر ہوگا، کیا ضرورت تھی؟ کرامن کاتبین نے سب کچھ لکھ ہی لیا ہے، اور پروردگار عالم کو خود معلوم ہے کون بندہ جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا، وہاں اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے سب ہوں گے، وہاں کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے۔ یہاں جو کوئی نہیں مانتا ہے وہاں سب مانیں گے، وہاں سب مانیں گے، وہاں جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ سب کی زبان بھی عربی ہوگی، چاہے عربی یہاں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، عالم برزخ ہی سے عربی زبان شروع ہو جائے گی۔ وہ اللہ کا فضل ہے، یہ دین صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، یہ جاہلوں کے لیے بھی ہے، گنواروں کے لیے بھی ہے، ان پڑھ کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے کہ عالم بھی مسلمان بن کر کے رہے، جاہل بھی مسلمان بن کر کے رہے، ان پڑھ بھی مسلمان بن کر کے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میدان محشر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جلسہ جو ہو رہا ہے، دنیا میں جو اجتماع ہو رہا ہے، ایک اجتماع وہاں بھی ہوگا، وہی آخری اجتماع ہوگا، اس کے بعد کوئی اجتماع نہیں ہوگا۔ اور پروردگار عالم کہے گا اے محبوب اس میدان محشر کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی اے میرے حبیب اگر یہ محشر قائم نہ کرتا، یہ اسٹیج میں نہ سجاتا، اور یہ دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، یہ یہاں جمع نہ ہوتے، جنتی جنت میں چلا جاتا، جہنمی جہنم میں چلا جاتا، تیرا جلوہ کون دیکھتا؟ تیرا حال کون دیکھتا؟ تیرے ہاتھ میں لوائے حمل کون دیکھتا؟ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حضرت مولانا محب اللہ صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے ہاتھ میں جھنڈا کون دیکھتا؟ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، پوری جماعت اکٹھا ہو جائے گی اور کہے گی کس کے پاس چلا جائے؟ تو کچھ لوگ کہیں گے ہمارے اصل باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ کوئی دوست کو پہچانے گا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد بھی اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ وہاں پہچاننے والا ایک گنبد خضرا میں آرام کرنے والا ہی ہوگا۔ سب کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس، ہم انہی کی اولاد تو ہیں، اپنے باپ کے پاس چلا جائے۔ جب وہاں پوری قوم جائے گی، کہے گی حضور ہم بہت پریشان ہیں، پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کی طرف جاؤ، میرے غیر کی طرف جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، سارے انبیاء کے پاس یہ قوم جا کر کے واپس ہو جائے گی، میرے آقا کا جلوہ نظر آئے گا، ادھر یہ قوم بڑھے گی، حضور مجھے نجات دیجئے، تو سب کی زبان پر ہوگا اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے غیر کی طرف۔ اور جب میرے آقا کے سامنے یہ التجا کی جائے گی تو میرے آقا کی زبان پر ہوگا انا لہا، انا لہا، اس کے لیے میں ہی ہوں، اسی لیے میں پیدا ہی کیا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کروائیں گے، اور اس کے بعد جو جہنمی ہے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ جہنم میں جانے والا دنیا میں تو نہیں سمجھ سکا نبی کو، لیکن میدان محشر میں وہ سمجھ لے جہنم میں جانے سے پہلے کہ ہم نے دشمنی کس سے کی تھی، اور جنت میں جانے والا بھی یہ سمجھ لے کہ ہم نے دوستی کس سے
کی تھی۔ یہ میدان محشر کا فلسفہ ہے، مجمع ہوتا، لوگ ہوتے، کچھ بات بیان کی جاتی، بہرحال اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ضلالت و گمراہی میں انسانیت سسک رہی تھی، کسی بھی دہلیز پر انصاف کی کوئی آواز نہیں تھی، دنیا میں کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی سوسائٹی نہیں تھی جہاں سے انصاف کی آواز بلند کیا جائے۔ انحراف ہی انحراف تھا، بغاوت ہی بغاوت تھی، دغا ہی دغا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ جو تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اپنے محبوب کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس بزم کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں، اس محفل کے صدقے میں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کہیں بھی ہوں، لیکن سب کی تمنا کو مولا پوری فرمائے۔ ہمیں ہر موقع پر ہماری کامیابی ہمارے قدموں میں ڈال دے، اور ہر مسلمان مرد و عورت، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرمائے۔